السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 سے 48 تک پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 38۔ قل نہبطوا منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کے بعد دوبارہ حضرت آدم کو جنت میں داخل نہیں کیا اور انہیں کہا کہ اب تم ایک مقررہ مدت تک دنیا میں رہو گے اور میری طرف سے جو وحی آتی رہے گی اور جو کوئی اس پر عمل کرے گا انہیں کچھ خوف اور غم نہیں ہوگا اور وہ جنت کے وارث ہوں گے، اور جو شیطان سے دوستی رکھیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور شیطان کی دشمنی آج بھی جاری ہے، وہ آج بھی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان اس حد میں قدم رکھ دے جس میں داخل ہونے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ برائی کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے جس سے انسان بھٹک جاتا ہے، پھر اللہ بھی اس کی اسی طرف مدد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، شیطان اس میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری توبہ کہاں قبول ہوگی، اور انسان معافی مانگنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ نیکیاں کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا آسان، اور یہی شیطان کا مشن ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں جن سے ہدایت لیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، نمبر 1 اللہ کی کتاب اور نمبر 2 سنت رسول۔ آیت نمبر 39۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کریں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ انسان کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اختیارات دیے، آزادی دی، زمین میں پوشیدہ خزانوں کا کھوج لگانے اور اسے مسخر کرنے کا اختیار دیا، کائنات کو مسخر کرنے کے لیے قوت، طاقت اور علم دیا تاکہ شر و فساد ختم کر کے بھلائی کو پروان چڑھائے۔ آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ سے ہی ڈرو۔ یہاں سے خطاب عام لوگوں سے ہٹ کر بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ان پر تورات نازل ہوئی۔ وہ عہد کیا تھا؟ وہ یہ کہ تم تورات کے احکام کی پابندی کرو گے اور جو پیغمبر بھیجوں اس پر ایمان لا کر اس کا ساتھ دو گے۔ اللہ کا عہد یہ تھا کہ میں تمہیں جہان والوں پر فضیلت دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے، اور ان میں کثرت سے انبیاء اور رسول آئے۔ یہود کو علم و تہذیب اور مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا، اس لیے انہیں گزشتہ انعامات یاد دلا کر کہا جا رہا ہے کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کا عہد۔ اس کے بدلے میں تم پر سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے تم پر لاد دیے گئے تھے، اور تمہیں دوبارہ عروج عطا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل ذلت میں رکھ سکتا ہوں۔ یہود اللہ کی بجائے دوسروں سے ڈرنے لگے۔ آیت نمبر 41۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور ڈرو تو صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ کتاب پر ایمان لانے سے مراد اپنی زندگی قرآنی احکامات کے مطابق بسر کرنا ہے۔ جس نے قرآن سے کفر کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر کیا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اس نے قرآن کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ قرآن تم پر آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو مراد ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیا کے مفادات کو ترجیح نہ دو
احکامات الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں ہیچ اور بے فائدہ ہے۔ اگرچہ مخاطب بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے لیے ہے۔ جو بھی اس سے گریز کرے گا وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔ اور ڈرو تو صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کے فائدے: انسان کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ انسان اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور برے کاموں سے بچاتا ہے، لوگوں سے درست رویہ اپناتا ہے، اور اللہ سے بے خوف ہونے کا نتیجہ انسان نہ ڈر اور بے باک ہو جاتا ہے، اس کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، وہ ظلم کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کو حقوق ادا نہیں کرتا۔ آیت نمبر 42 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ اور اسے تم جانتے ہو۔ یہود سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے حق کو مت چھپاؤ، اور وہ حق یہ تھا کہ یہودی جانتے تھے کہ ایک نبی امی آنے والے ہیں، اور ان کی کتابوں میں اس کی واضح نشانیاں موجود تھیں۔ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ مدینہ کے لوگ یہودیوں کی علمی اور مذہبی شان کی وجہ سے ان سے بہت متاثر تھے، اس لیے یہودی ان کو آنے والے رسول کے بارے میں سچ بتانے سے گریز کرتے تھے اور باطل کا رنگ چڑھا کر غلط پروپیگنڈا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام سے جو شخص وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی وہ جہنم میں جائے گا۔ آیت نمبر 43 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکو۔ نماز دین کا ستون ہے، اور اللہ تعالیٰ یہود سے فرماتے ہیں کہ تم نماز کا نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قائم کرو تاکہ نماز سے ہر شخص کو فائدہ ہو۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز نماز اور حقوق العباد میں سب سے اہم زکوٰۃ ہے۔ یہ دونوں حکم ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ نماز سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، جبکہ زکوٰۃ دینے سے دوسروں کے لیے اثار و قربانی کا جذبہ اور اللہ کی مخلوق سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے معاشرے کے محروم لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 45 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب یعنی تورات کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم کچھ بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت میں بہت اہم بات کہی گئی ہے کہ اے ایمان والو، وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ جو خود بے عمل ہو وہ دوسروں کو نصیحت کیوں کرتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ صبر اور نماز دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور صبر سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور استقامت سے دین حق کی دعوت پر ڈٹے رہے، پھر ایک چھوٹی سی جماعت بنی جس نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا، آپ فوراً نماز کا اہتمام کرتے۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے، مگر جو مرنے کے بعد اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے تو نماز راحت اور سکون کا باعث ہوتی ہے۔ گویا قیامت پر یقین عمل کو آسان کر دیتا ہے، اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو صدقے کے آغاز میں ہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 46 الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے، ان کے لیے نماز کی ادائیگی کبھی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے یا تاخیر ہو جائے تو ان کی طبیعت گراں بار ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کا یقین نہیں آتا، ان کے لیے نماز مصیبت بن جاتی ہے۔ آیت نمبر 47 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب، اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنی اسرائیل کو اپنے وہ انعامات یاد کروا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے تھے۔ ان کو علم حق دیا، شریعت دی، ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، تمام دنیا پر حکمرانی عطا کی تاکہ وہ رب کی بندگی کے راستے کی طرف سب قوموں کو بلائیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان انعامات پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ تکبر کرنے لگے۔
کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور انبیاء کی اولاد ہیں، لہذا ہم پر عذاب نہیں ہوگا، اور یہ بات ان کے عقیدے میں پکی ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 48، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، نہ شفاعت و سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے گزشتہ غلط عقیدے کے رد میں اس آیت میں ارشاد ہوا کہ اس دن سے ڈرو، اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی ہدیہ قبول کیا جائے گا، اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نجم میں، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، اور یہ کہ یقیناً اس کی کوشش اسے جلد دکھا دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے قریش، اپنی جانوں کو نیک اعمال کے ذریعے بچا لو، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تمام قبیلوں سے یہی الفاظ کہے، اور اپنی پھوپھی اور اپنی بیٹی سے بھی یہی بات فرمائی کہ اللہ کی قسم، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ جن کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اس سے شفاعت کی بابت غلط عقیدے کی بھی تردید ہو گئی، یعنی نفی ہو گئی۔ تو یہ آج ہم نے آیت نمبر 38 سے 48 تک پڑھا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔